السلام علیکم ناظرین کسی بھی ملک کی ترقی میں اکانومی ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اکانومی اگر سسٹینیبل ہے، اکانومی اگر ہماری اسٹرانگ ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں کہیں سے قرض لینے پڑے یا کچھ اور کسی کے ساتھ دبنا پڑے یا کوئی اور کام کرنا پڑے. کسی بھی ملک کی اکانومی میں پھر کنسٹرکشن کیا انڈسٹری، کنسٹرکشن ایک جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. اور کوئی جو بڑے بڑے پلازا آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے گھر دیکھ رہے ہیں، سوسائٹیز دیکھ رہے ہیں، کمپلیکسز دیکھ رہے ہیں، ان کو بنانے میں اور ان کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے ملک کی ترقی میں، ملک کی اکانومی میں. آباد کا ایک ادارہ ہے، آل پاکستان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایسوسیشن، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں. اس آباد نے پورے پاکستان میں، پورے سندھ میں ایسے کام کیے، ایسے پلازے، ایسے سوسائٹیز، ایسے کمپلیکسز بنائے ہیں، اپارٹمنٹس بنائے ہیں جو بیچارے جو غریب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو آسان اقساط میں ان کے لیے وہ سہولتیں فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے بناتے ہیں. ان کو پھر کئی مسائل سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے لیکن وہ مین آف کمٹمنٹس ہوتے ہیں، اپنے پوری کرتے ہیں. آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت سے بات کراتے ہیں جو ابھی آباد کا چیئرمین تو ہے لیکن اس کی ابھی 3rd جنریشن آ رہی ہے اس فیلڈ میں. ان کے والد صاحب اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ابو بکر شیخانی صاحب. ناظرین آپ لوگ ان کے نام سے سب واقف ہوں گے. یہ ان کے بیٹے صاحبزادے ہیں محسن شیخانی صاحب جو آج ہمارے مہمان ہیں. محسن شیخانی صاحب میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. آج آپ کے ساتھ ہمارا میں خود ایکسائٹ ہو رہا ہوں کہ میں ایز اے کمپیئر آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ ہمارے پروگراموں میں کئی دفعہ آئے، پی ٹی وی میں ایز اے پارٹیسپینٹ، میرے اینکرز نے آپ سے بات کی ہے لیکن یہ آنر ہے میرے لیے کہ میں آج آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ویلکم ٹو مائی اسٹوڈیو. بہت شکریہ. محسن صاحب یہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری، سب سے پہلے ہم آباد پہ آتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ جو ادارہ بنایا ہے آباد، ان کی مین جو ہے وہ فیچرز کیا ہیں اور ان کے فنکشنز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ بھٹی صاحب، اور جو آپ سے ہمارا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ 3rd جنریشن تک آپ کا تعلق ہے اور آپ ہمیشہ ویری کائنڈ، اور آپ نے ہمیشہ اس ملک میں وہ کام کرنے کی کوشش کی ہے جو اس کی اکانومی کی طرف موومنٹ ہو، ہمارا ملک بہتر ہو. یہ سوچ کے ساتھ آپ نے ہمیشہ کیا ہے. آباد ایک پورے ایسوسیشن ہے، پورے پاکستان کی واحد ادارہ ہے جو پورے پاکستان میں جو بلڈرز کے ایشوز کو ایڈریس کرتا ہے. 1972 میں یہ ادارہ ہمارے آنے والے جو ہمارے بزرگ تھے ان لوگوں نے اس کو، مظہر صاحب تھے الاظم والے، مظہر صاحب معمار والے، الاظم والے، مستی خان، بہت سینئر لوگ اس میں کافی شروع کے تھے جنہوں نے یہ ادارہ اس وقت بنایا جب قانون نہیں تھے، رولز نہیں تھے، اتھارٹیز نہیں تھی. صحیح کر. اور یہ جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہے، کراچی سندھ کا وہ شہر ہے پورے پاکستان میں جہاں میٹروپولیٹن سٹی تھا اور یہاں پہ ایک اویئرنیس تھی اپارٹمنٹ میں رہنے کی. صحیح. یہاں اس سے پہلے پورے پاکستان میں لوگوں کا کانسیپٹ ہی تھا کہ گھروں میں رہنا، مکان میں رہنا. تو یہ میٹروپولیٹن جو انٹرنیشنل سٹیز ہوتے ہیں اسی میں یہ چیزیں بہتر طریقے سے ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بیفور پارٹیشن خارا در میں آپ دیکھیں گے بلڈنگیں بنی ہوئی تھی. بالکل. خارا در میں لوگ وہاں 4 فلور 3 فلور کی بلڈنگیں تھی اور پرانا اولڈ ایریا بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی کنسٹرکشن تھی. تو یہ کانسیپٹ چلا آتا ہے. اور شہر میں جب آپ ادارہ کب آپ آباد کب بنا جب قانون، ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، یہ ساری چیزیں کی ضرورت تھی شہر کو، اس وقت آباد بنا تاکہ بلڈرز اس کو ان قانون کے مطابق چیزوں کو بنا سکے. اس قانون میں جو آسانیاں ہو اس کو اپنے ممبرز کو آگے لے کے آئے. کوئی میرے خیال سے کوئی 16-17 لوگوں نے یہ آباد بنائی تھی اور آج ماشاءاللہ پورے پاکستان میں 1200 پلس ممبرز ہیں ہمارے. 1200 ماشاءاللہ، ویری نائس. اور میں سمجھتا ہوں اس ملک کو اس وقت جو شارٹ فال آف ہاؤسنگ ہے اس کے تحت ہمیں کوئی 10,000 ممبر ہونے چاہیے تاکہ ہم اتنا کام کر سکیں. اتنا شارٹ فال آف ہاؤسنگ ہے اس ملک میں. اور شارٹ فال آف ہاؤسنگ کیوں ہے؟ وہ لوگ پلان اسکیم میں نہیں رہ پا رہے، کچی آبادیاں بن رہی ہیں. اچھا. اور کچی آبادیاں بننا تو وہ بلو دا لیول لوگوں کو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ملتی نہیں ہے. پھر وہ نفرت آتی ہے، پھر وہ آپ کا ایڈریس نہ ہونا کچی آبادیوں میں ٹیررزم ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، چھوٹی پولیس، چھوٹا پولیٹیکل پارٹی، چھوٹے چھوٹے لوگ، تو وہ ان کے بالکل
جگڑ میں آ جاتے ہیں, ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. کچھ قرضہ لے لیا تو پھر وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے, اور پھر وہ معاشرے میں اتنا ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کہ وہ لوگ ملک سے بھی, ہم سے بھی, اور پورے معاشرے سے ایک نفرت پیدا ہو جاتی. اور یہ ایسی چیز ہے کہ ان پلان اسکیم ہوتی, ان کے بچے بھی کھیل سکتے, ان کے بچوں کو بھی وہ تعلیم ملتی, پانی کیا نکاسی چیزیں صحیح ہوتی, الیکٹرک صحیح ہوتا, اور ایک ماحول انوائرمنٹ ہوتا تاکہ جنریشن بہتر ہو. ایگزیکٹلی. جب آپ جس ماحول میں رہیں گے اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اگر ماحول بہتر ہو جاتا ہے تو جنریشن چینج ہو جاتی ہے. بالکل. تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا, اور اس سے یہ آباد بنا. آباد نے آج یہ لیول ہے ماشاءاللہ آباد کا کہ پرائم منسٹر کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو آباد موجود ہوتا ہے. ہاؤسنگ کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ, جہاں بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اچھا, یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ ادارہ جو ہے آپ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں آتے ہیں یا پروونشل, آپ کو دونوں کے ساتھ لیزان ہوتا ہے؟ ہمارا دونوں کے ساتھ لیزان ہوتا ہے. ہمارا ادارہ فیڈرل ڈی ٹی او کے انڈر آتا ہے. یہ ایسوسی ایشن جتنی بھی پاکستان کی ہوتی ہے, ہماری مدر باڈی فیڈریشن ہوتی ہے, اس کے بعد ہم اس کے انڈر سارے ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ آباد کا بھی یہ رول ہے کہ پورے پاکستان میں جتنی بھی باڈیز ہے, آباد آج ٹاپ موسٹ باڈیوں میں سے ایک ہے, اور وہ اپنا رول بھی ادا کر رہی ہوتی ہے, ممبرز کے پرابلم بھی ریزالو کر رہی ہوتی ہے, اور مسائل روز ہوتے ہیں. بالکل. مسائل ڈیلی بیسس پہ آتے رہتے ہیں اس ملک میں, اور اس مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے امیجیٹلی. وہ یوٹیلیٹیز کے ہوتے ہیں, وہ انفراسٹرکچر کے ہوتے ہیں, وہ جوڈیشریز کے ہوتے ہیں, وہ بیوروکریسی کے ہوتے ہیں, وہ پولیٹیکلز ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے, اگینسٹ کھڑا رہنا پڑتا ہے, اس پہ آواز اٹھانی پڑتی ہے, اور بتانا پڑتا ہے کہ اگر یہ انڈسٹری چلے گی تو یہ ملک چلے گا. ایگزیکٹلی. اچھا شیخ علی صاحب, ماشاءاللہ آپ نے بڑے تفصیل سے آباد کو ڈسکرائب کیا, انٹروڈیوس کیا. یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی, کیونکہ میں آپ کو کچھ ایز اے میڈیا مین پبلک کے گریونسز سے بھی آگاہ کروں, عام طور پر دیکھا گیا کہ جب کوئی بلڈر اناؤنس کرتا ہے اپنی اسکیم یا جو بھی کمپلیکس یا اپارٹمنٹس, تو آہستہ آہستہ جو بتایا جاتا ہے کمرشل میں, اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پھر آگے اکارڈنگ ٹو سم پیپل کہ ٹف ٹائم دیا جاتا ہے, یا قبضہ ٹائم پہ نہیں ملتا, یا ان کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں. کیا اس کو آباد آپ کی ایسوسیشن سالو کرنے کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ کوئی آپ کا ممبر ایسا کام کرے تو؟ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ایک سیل ہوتا ہے, کمپلین سیل ہوتا ہے, جس میں عام آدمیوں کی ہم کمپلین لیتے ہیں, اپنے ڈیولپرز یا بلڈرز کو بلا کے وہ ریزالو کرانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں 10-15% لوگ ہر جگہ کچھ نہ کچھ پرابلم کریٹر ہوتے ہیں, اور کچھ لوگوں کے ساتھ مسائل بھی ہو جاتے ہیں, لیٹیگیشنز ہو جاتی ہیں, کہیں پارٹنرز کے ایشوز آ جاتے ہیں, کہیں ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کو سفر کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہماری انڈسٹری میں نہیں, سبھی جگہ ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں ان لوگوں کا, عام آدمی کا, عام انویسٹر کا, عام پاکستانی کا کوئی قصور نہیں ہوتا. صحیح. اور ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کا رائٹ پروٹیکٹ ہو جس نے ایک خواب خریدا ہے آپ سے. جی جی. اس لیے کہ جب گھر نہیں بنا ہوتا ہے, ایک زمین ہوتی ہے, جب وہ آ کے ہم اس کو کاغذ پہ ماڈلز میں دکھا رہے ہوتے ہیں تو خواب بیچ رہے ہوتے ہیں. صحیح کہا. جب خواب بیچ رہے ہیں تو اس کی تکمیل اتنی ہی کر کے دینی چاہیے جو ہم نے کہا ہے, اس سے کچھ زیادہ کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. ارے شیخ صاحب, ابھی حال ہی میں ایک بہت انٹرنیشنل ایک واقعہ ہوا, میں تو اس کو انٹرنیشنلی کہوں گا. نیسلے ٹاور کو گرایا گیا, اور اس کو اس پہ کوئی میں تبصرہ تو وہ نہیں کروں گا کیونکہ کورٹ کا مسئلہ تھا, لیکن ابھی تو ڈیسیشن آ گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس پہ کافی لوگ افیکٹڈ ہوئے, کئی بیچارے پریشان ہوئے, کچھ وہ ہوئے, اور ہم نے خود دیکھا مختلف پکس میں, تو آپ بھی اس کے لیے جدوجہد کی, آپ بھی زخمی ہوئے. آخر یہ کیا کیس تھا؟ ابھی تک لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ ان کو ابھی تک کوئی کچھ چیزیں ملی بھی نہیں ہیں. یہ کیا تھا؟ بیسیکلی یہ جوڈیشری کی طرف سے ایک ایسا آرڈر ہے جو پورے تاریخ میں, پورے پاکستان کی ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ کچھ لوگ, سب لوگوں کے لیے ایک قانون اور ان کے لیے الگ قانون. یہ ہمیشہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ نے بحریہ ٹاؤن کو ریگولائز کر دیا, کانسٹیٹیوشن ایونیو کو ریگولائز کیا, آپ نے بنی گالا کو ریگولائز کیا. یہ تو بقول کورٹ, ہائی کورٹ جو اپنے فیصلے میں لکھتا ہے, سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھتا ہے کہ 341 گز زمین
جس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ انکروچمنٹ ہے، وہ انکروچمنٹ نہیں تھی، وہ لیز نہیں تھی. اچھا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 780 کا اس فیصلے کا جو عنوان تھا، انہوں نے جو اس کا لب لباب یہ تھا کہ 780 گز زمین صحیح ہے، 341 گز زمین غلط ہے، انکروچمنٹ ہے. کیوں؟ یہ انکروچمنٹ اس لیے ہے کہ لیز نہیں ہوئی ہے. الاٹمنٹ تھا، پیمنٹ تھی، نقشے تھے، اپروول تھی، صرف لیز نہ ہونے پہ اس بلڈنگ کو توڑ دیا. اور اس کو اس طریقے سے توڑا کہ اس جوڈیشری چیف صاحب ڈیلی بیسس پہ پوچھتے تھے. اسے 17 آرڈر کیے تھے کراچی میں توڑنے کے، صرف ایک بلڈنگ توڑی. اور پرسنل ایسا لگتا تھا جس میں کہ ان کو یہ توڑنی ہے، پرسنل گریونسز تھے اس کے. ایسا ہی یہی لگا مجھے، اس لیے کہ ایسا فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا، نہ جوڈیشری میں آیا، نہ جوڈیشری میں آیا. اور اتنا ظلم کہ ایک لاٹھی بھی ابھی اس کی مر گئی، اس کا مالک بھی مر گیا. آپ لوگوں نے انویسٹروں کو اعتماد ختم کر دیا. پاکستان کے پوری انڈسٹری کا، ہم سے باہر میں جاتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بننے کے بعد 5 سال رہنے کے بعد بھی جوڈیشری توڑ دے. اور اس کا سو موٹو جو لیا تھا کہ یہ بلڈنگ نالے پہ ہے، نالے پہ نہیں تھی، تو یہ سو موٹو ختم ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا انکروچمنٹ، پھر یہ کیس چلا. الٹیمیٹلی اس میں بہت اداروں نے ان کو بتایا کہ سر اس میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن ایک ضد تھی یا کیا تھا ہمیں سمجھ نہیں پڑا. اور کافی لوگ پریشان ہیں ابھی تک، آج تک پریشان ہیں وہ لوگ جن کا گھر توڑ دو اور باہر نکال دو اور کمپنسیشن بھی نہ دو. تو کیا حالت اتنا ظلم آپ نے کیا ہے کہ ہمیں بتا نہیں سکتا. نہیں اللہ تعالیٰ آپ ان کو، لیکن میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایز اے پریزیڈنٹ آپ نے بھی اس میں بڑا پارٹ پلے کیا ان لوگوں کے لیے، ان بندوں کے لیے جو بیچارے افیکٹڈ تھے. بھٹی صاحب اگر آپ دیکھتے تو آپ بھی رو پڑتے، آپ کے بھی آنسو نکل جاتے. کسی کو بے گھر کرنا اور روڈ پہ کھڑا کر دینا، پاور تو اللہ میاں دیتا ہے، لیکن خدا رہا اپنے پاور کو ایسا استعمال نہ کرے کہ کسی کی بدوا نکلے آپ کے. صحیح کریں. اچھا شیخ صاحب، اب آتے ہیں ہم کنسٹرکشنز کے حوالے سے. آپ کے فیملی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اللہ کی مہربانی سے، اور آپ کے والد صاحب، آپ اب ماشاءاللہ مرتضیٰ آپ کا بیٹا نے 3 جنریشن سے میرا آپ لوگوں سے واسطہ ہے الحمدللہ. ابھی کام اور بھی چل رہا ہے کہ آپ بنیادی جب کوئی پروجیکٹ کا اعلان کرتے ہیں، اس میں آپ انکلوڈ کر دیں آباد کا بھی، لیکن پرٹیکولرلی میں آپ کے پروجیکٹس پہ بات کرتا ہوں. آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہم اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں کسی غریب کے لیے جو بیچارہ تنخواہ دار ہے، اپنی سیونگ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو اس بات کو نظر میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنا بزنس کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اور کتنے آپ کراچی میں آپ کے کتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں یا ختم ہو کے عوام کتنی مطمئن ہے آپ سے؟ میرا سوال لمبا ہو گیا ہے. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کوئی آدمی بھی جب گھر خریدے نا تو اس کا پریویس پروجیکٹ جا کے دیکھے. ایگزیکٹلی. اور ان لوگوں سے بات کرے کہ ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیسا رہا، ان کے ساتھ کیا تعلق رہا، کیا ہم نے جو کمٹمنٹ کیے وہ پورے کیے، اور ان کو کیا رسپیکٹ دی، اور ہم نے کس طریقے سے وہ چیز اس وقت اگر 70 لاکھ کی بیچی تھی تو آج وہ 3 کروڑ کی کیسے ہو گئی. بالکل، ویری رائٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ اس سے مطلب آپ ایک چھوٹی چیز لینے جاتے ہو، قربانی کا جانور، تو پوری مارکیٹ گھومتے ہو جو اللہ کی راہ میں دینی. اپنے لیے گھر لینے چاہو تو یہ ضرور معلوم کریں. یہ میں سب عوام سے کچھ کہتا ہوں کہ پلیز یہ چیزیں دیکھ لیا کریں، تاکہ آپ کے بچوں کی انویسٹمنٹ ہے، آپ اپنا پیٹ کاٹ کے دے رہے ہیں نا پیسہ. نو ڈاؤٹ. تو یہ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری یہی سوچ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی جدت کرے، ایسا بہتر کرے کہ لوگوں کو بھی ایک مطمئن ہو، لوگ بھی ان کو وہ ساری یوٹیلیٹیز ملے، وہ سیکیورٹیز ملے جو ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، جو باہر دیکھ کے آتے ہیں کہ یار ہمارے ملک میں یہ کیوں نہیں ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ میں ان چیزوں کو ہم اس لیول پہ دے سکیں. بالکل. ابھی ایک ہم نئے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو ہم سولر پہ کام کر رہے ہیں، ہم گرین سٹی کے حساب سے کام کر رہے ہیں، ہم پلانٹیشن کی بات کر رہے ہیں، ہم سارا کہ الیکٹرک چھوڑ کے کہ گرین ایریا ہو جائے، اسمارٹ سٹی بنائیں اس کو. تو بہت ساری چیزیں خواب کی طرح ہوتی ہیں جو دنیا میں دیکھتے ہیں، اللہ کرے ہم یہاں امپلیمنٹ کریں اور وہ چیزیں دیں لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو بھی رہنے میں بھی، ان کی فیملی بھی، ان کو سیکیورٹی بھی، وہ انوائرمنٹ بھی اور یوٹیلیٹی بھی. جب وہ کام پہ جائے تو گھر سے فون نہیں آئے کہ پانی کا مسئلہ،
بجلی کا مسئلہ, یہ مسئلہ, تو وہ اپنا کام کرے گا یا گھر کے پرابلم ریزالو کرے گا؟ صحیح, دانا کھائے گا تو لڑے گا, کیا کرے گا؟ ہمیں اس طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا, یہ آپ کے جو ہے اپنا کتنے حد تک آپ کے پروجیکٹس صرف کراچی میں ہیں یا آل اوور پاکستان میں آپ اپنے پروجیکٹس کرا رہے ہیں؟ ہم نے اسلام آباد میں بھی کام کیا ہے. ویری گڈ. ہم نے کراچی میں زیادہ کام ہے ہمارا, اس لیے کہ BC ہمارا کراچی ہے. انٹرنیشنل بھی ہم نے تھوڑے سے کام کیے, دبئی وغیرہ میں بھی. تو فیملی کا, ہماری پوری فیملی میں سارے بھائی بھی, کزنس بھی, بڑے بھائی بھی, تو سبھی پوری فیملی میں بہت ساری اب کمپنیز ہیں ہماری. شکر الحمدللہ. تو ہم ایک ہیں, تو اب میرے خیال سے ایسی 20 کمپنیاں ہماری فیملی میں لوگ کام کر رہے ہیں. اللہ پاک برکت دے. وہ سبھی ایک دوسرے سے ہمارے جڑے رہتے ہیں, ایک فیملی کی طرح سب چلتے ہیں. تو جتنے لوگ آتے ہیں اتنی ضرورت ہے, اتنی ضرورت ہے, بالکل. اور شارٹ فال ہے ابھی بھی ہاؤسنگ کا اس ملک میں. 12 ملین گھروں کی شارٹ فال ہے. 12 ملین. جو پرائم منسٹر آپ کا کہتا ہے کہ 5 ملین میں بناؤں گا 50 لاکھ گھر, واقعی ضرورت ہے. وہ بنا نہیں سکا, وہ چیزیں نہیں ہوئی, لیکن اس نے کوشش کی, اور جتنا کام اس نے کیا اتنا پاکستان کی تاریخ نے اس انڈسٹری کے لیے نہیں کیا. اچھا, ابھی آتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. یہ جو آج کل حال ہی میں پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, یعنی روزانہ نئی خبر آتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, کیا اس سے بھی آپ کی انڈسٹری متاثر ہوئی ہے؟ 100% ہوتی ہے. اچھا. ہمیشہ جب بھی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی کسی بھی ملک کی اکانومی کو, سب سے زیادہ رسک فیکٹر پہ ہوتی ہے. جو پیسہ باہر سے آ رہا ہوتا ہے وہ نہیں آتا, جو انویسٹمنٹس آنی ہوتی ہے ہماری, جو بکنگ کرا رہے ہیں لوگ وہ رک جاتے ہیں. لوکل آپ کے جو پیسے دینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا حالات کیا ہوں گے. صحیح. اور مسائل یہ ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہے گورنمنٹ کی. ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ گورنمنٹ جائے گی تو نئی پالیسی آئے گی, نہیں آئے گی تو کیا ہوگی, وہ کیا کریں گی. ہر آدمی کا اپنا ایک انداز ہے, تو یہ ایک مشکل ہو جاتی ہے, اور باقی انڈسٹریز بھی اس سے افیکٹ ہوتی ہے. شیخانی صاحب, آخری سوال کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے, یا جب بجٹ بنتا ہے, یا کوئی پرائم منسٹر یا کوئی فائنانس منسٹر میٹنگ کال کرتے ہیں, کیا آباد کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس میں؟ 100% ہوتا ہے. اچھا. ہم ہر جگہ ہر میٹنگز میں ہوتے ہیں, اور نہیں بھی ہوتے تو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور بھیجتے ہیں. اور اگر وہ پالیسیز بہتر ہوتی ہے, فرینڈلی ہوتی ہے, تو ہم اس کو انکریج کرتے ہیں. جہاں پرابلم آنے کی بات ہوتی ہے, جہاں ہراسمنٹ ہوتا ہے, وہاں ہم کھڑے رہ جاتے ہیں. گورنمنٹ کو کہتے ہیں, ابھی اینٹی منی لانڈرنگ کے جو پالیسیز آئی ہیں وہ ہمارے ملک کی ضرورت تھی, ہم نے ایگری کیا, لیکن اس کے امپلیمنٹ میں مسائل آنے شروع ہو گئے, تو ہم اس کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے. میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہوگا, نو ہراسمنٹ. آسانیاں پیدا کرنی ہے بزنس میں. اس ڈوئنگ بزنس پہ پوری دنیا کام کر رہی ہے, اور ہم وہی آج بھی پریشان ہیں کتابوں کے اس میں پڑے ہوئے. ڈیجیٹلائزیشن کریں, چیزوں کو مزید بہتر کریں, مین ٹو مین کانٹیکٹ ختم کریں, کرپشن ختم ہوگی, آپ کا پالیسیز بہتر ہوگی, ہر آدمی کو پتا ہوگا, کتنا آسان ہوگا, اتنا زیادہ لوگ آئیں گے. صحیح. تھینک یو ویری مچ محسن شیخانی صاحب, آپ نے ٹائم نکالا اور بہت ہی مفید معلومات ہمیں اور ہمارے ناظرین کو دی. ایک دفعہ پھر آپ کا تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. ناظرین, آپ نے محسن شیخانی صاحب کی گفتگو سنی, جو خود بھی ایک بلڈر ہیں اور الحمدللہ آباد کے پریزیڈنٹ چیئرمین بھی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس انڈسٹری کو اگر بوسٹ اپ ہمیں کرنا ہے تو ہمیں جڑوں سے کرپشن کو ختم کرنا ہے, کیونکہ قدم قدم پہ اس انڈسٹریز کو کئی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کبھی NOC لینے پہ, کبھی کسی اور چیزوں کی وجہ سے, اور کئی ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے بعد گزر کر ان کو یہ اپنا کام شروع کرتے ہیں, پھر اپنی وہ اس کو انڈسٹری کو بڑھاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر سب ایک ون ونڈو آپریشن ہو, ان کو وہی سے سہولتیں ملیں, تاکہ یہ اپنا وہ ایکسپیرینس, اپنے وہ چیزیں جو ہے عام آدمی تک پہنچا سکیں, اور عام آدمی کو بھی ان سے کوئی شکایت نہ ہو. ہم امید کرتے ہیں کہ محسن شیخانی جیسے نوجوان اس انڈسٹریز میں آئے ہیں, ان کے پورے فیملی اس میں, جیسے انہوں نے خود فرمایا, اس میں ہے. اللہ ان کو کامیاب کرے گا, اور امید کرتے ہیں کہ ان کی طرح اور بھی ہمارے جو بلڈرز ہیں, ڈیولپرز ہیں, وہ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.